الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، رات کی بچی ہوئی باسی روٹی کھانا کیسا ہے اور باسی روٹی کھانے کے کیا کیا فائدے اور کیا کیا نقصانات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 گھروں میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص رات کی بچی ہوئی روٹی گھر سے باہر پھینک رہا تھا۔ بس جیسے ہی حضرت علی نے یہ سب دیکھا تو آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، یاد رکھنا رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے، اور رات کی بچی ہوئی روٹی برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، یا علی وہ کیسے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا تو کیا، لیکن آج تیرا بندہ جسے تو نے اشرف المخلوقات کہا ہے وہ کھا رہا ہے۔ لیکن افسوس، جب انسان روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی بچا لیتا ہے تو روٹی پوری رات غم زدہ ہوتی ہے، اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا کیا تو کیا، لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اور پھر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس روٹی پر نور برساتے رہو، میرا وعدہ ہے جو بھی یہ ٹھکرائی ہوئی روٹی صبح اٹھ کر کھائے گا وہ میری برکت اور رحمت پالے گا۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رات کی بچی ہوئی روٹی پر نور برستا ہے، اور جب بھی کسی کام کے لیے جاؤ تو سورہ نصر رات کی بچی ہوئی روٹی پر پڑھ کر کھا لیا کرو اور کھا کر ہی جایا کرو۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے تمہیں کامیابی اور برکت حاصل ہوگی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 گھروں میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حدیث نمبر 1۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دو۔ ان صحابی نے ایسا ہی کیا۔ پھر کچھ دن بعد وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دستے ادب کو جوڑ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے گھر میں بہت برکت ہے، لیکن پردے سے اس کا کیا واسطہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے سامنے سے بے نمازی گزرتے تھے اور ان کی نحوست تمہارے گھر پر پڑتی تھی اور برکت نکل جاتی تھی۔ تو دوستو ذرا سوچو، جس گھر میں بے نمازی ہوں اس گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ حدیث نمبر 2۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، ہم کھاتے تو ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید آپ لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ہم ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ تو دوستو سب کو کھانا ایک ساتھ مل کر کھانا چاہیے۔
حدیث نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان اپنا نصیب ساتھ لے کر آتا ہے اور جاتے وقت اس گھر کی تمام آفتوں، مصیبت، بلاؤں اور پریشانیوں کو ساتھ لے جاتا ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں مہمان آتے جاتے ہیں اللہ ایسے گھر سے محبت کرتا ہے اور ایسے گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت خوب نازل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا 4 طرح کے مردوں سے کبھی شادی نہیں کرنا۔ تمام عورتوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب بھی رشتہ کرنے لگو تو ان 4 طرح کے مردوں سے بچ کے رہو، یعنی 4 نشانیاں جن مردوں میں پائی جائیں وہ بے وفا ہوتے ہیں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ نمبر 1، وہ آدمی جو شرابی ہو یعنی شراب کا عادی ہو تو ایسے مرد سے کبھی شادی نہیں کرنا۔ نمبر 2، وہ مرد جو ہم جنس پرست ہو، ایسے مرد عورت کو کبھی سکھ نہیں دے سکتے اور یہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ نمبر 3، وہ آدمی جو سود کھانے والا ہو، جس کا کاروبار سود سے چلتا ہو، کیونکہ اس کی آمدنی میں برکت نہیں ہوگی اور اگر آمدنی میں برکت نہ ہو تو گھر میں سکون نہیں ہوتا، ایسے مرد سے بھی کبھی شادی نہیں کرنا۔ نمبر 4، وہ مرد جو عورتوں کی صحبت اختیار کرتا ہو، عورتوں کی مجلس میں زیادہ بیٹھتا ہو، ایسے مرد اس قابل نہیں کہ ان سے رشتہ کیا جا سکے۔ تو دوستو، یہ وہ 4 مرد ہیں جن سے حضرت علی نے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا 9 کاموں کے کرنے سے اچانک مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ تو وہ 9 کام کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی سے پوچھا گیا زندگی میں اچانک سے مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ ان اچانک سے مصیبتیں آنے کا کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے؟ بس اتنا کہنا تھا تو حضرت علی نے فرمایا اے بندہ خدا، ان 9 چیزوں سے اچانک سے مصیبتیں آتی ہیں اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا یا علی وہ 9 چیزیں کون کون سی ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا پہلا، اپنی بیٹی کو گالی دینا، دوسرا، دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے دل میں بغض رکھنا، لوگوں کے نقصان کے لیے سوچنا، اور تیسرا، مہمان کو دیکھ کر تلخ رویہ رکھنا، یعنی مہمان آنے پر جلنا، ان کو دیکھ کر غصہ کرنا، ناراض ہونا، چوتھا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، یعنی اذان کو غور سے نہیں سننا، اذان کے وقت باتیں کرنا، اپنے کام میں لگے رہنا، پانچواں، ماں باپ کی عقل کو حقیر سمجھنا، ماں باپ کی عقل کو کم سمجھنا، اور چھٹا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، اور ساتواں، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ دوستو، کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور آٹھواں، دسترخوان پر زور زور سے ہنسنا اور باتیں کرنا، اور نواں، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ کہنا۔ یاد رکھنا، جو انسان یہ 9 کام کرتا ہے تو اللہ اس انسان سے ناراض ہوتا ہے اور یوں اس کی زندگی میں اچانک سے مصیبتیں آنے لگتی ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔